اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگالی عملیات گہر میں خوش آمدید دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نایاب اور روحانیت سے بھرپور ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ کی پاک کلام سے آیت الکرسی کے موکل کی حاضری کا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والے کا حصار تو مضبوط ہوگا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل اس پر اور اس کے گھر والوں پر دنیا کے بڑے سے بڑا جادوگر بھی جادو نہیں کر پائے گا۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے سے بڑے جادوگر ہیں، وہ دنیا سے لے کر اپنی آخرت تک بھی اس بندے پر وار کرتے رہیں تو نہیں کر پائیں گے، فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے والے عامل کو بھی اپنے اندر اتنی طاقت، اتنی روحانیت پیدا کرنی ہی چاہیے کہ ایسا لگ سکے کہ دنیا کے سارے جادوگروں کو وہ فیل کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہے۔ تو یہ جو موکل کی حاضری ہے، یہ سب سے پہلی بات تو ظاہری طور پر حاضری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ظاہری طور پر حاضر کرنے کا طریقہ ہی نہیں بتائیں گے۔ یہ عمل آپ نے 21 دن پڑھنا ہے۔ یہ اس کی زکوٰۃ صغیر ہے، چھوٹی زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں روحانیت باکمال ہے، نورانیت باکمال ہے۔ اس کی کرامات، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں انشاءاللہ تعالی عز و جل کرنے والے کو خود بخود نظر آ جائیں گی۔ ہم عام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم ایک بار اگر آیت الکرسی شریف کو پڑھ کر کسی جنات کے قبیلے میں بھی داخل ہو جائیں تو کسی کی مجال نہیں ہے جو ہمیں ہاتھ بھی لگا سکیں۔ تو یہ تو ایک آیت الکرسی کی ایک چھوٹی سی زکوٰۃ ادا کرنے کا عمل ہے۔ اگر کوئی اس آیت الکرسی شریف کے عمل کا عامل ہو جائے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک روحانی موکل بھی ہر ٹائم حاضر رہے، موجود رہے، تو سوچئے پھر وہ کیا کیا نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ آیت الکرسی شریف کا عمل ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی تعریف کرنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عمل کسی بھی تعریف کا محتاج ہی نہیں ہے، اور بطور تعریف میں نے بس ایک دو اشارات کر دیے ہیں۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے کوئی میرا بھائی تو مجھ پر فتویٰ نہ لگا دے کہ آپ نے کہا کہ اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہو آیت الکرسی شریف، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے، آپ نوچندے دنوں میں سے نوچندی جمعرات، جمعہ، اتوار، نوچندہ منگل، کوئی بھی دن جو آپ کو اچھا لگے آپ اس دن، لیکن بشرطے کہ دن نوچندے چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، نیا چاند طلوع ہو گیا ہو، پہلی 3 تاریخیں، 3 راتیں، 3 ڈیٹس گزر چکی ہوں، 4 کے بعد پورے 7 دن آپ کے پاس ہیں۔ آپ کسی بھی دن اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے فجر کی نماز سے۔ مکمل پاک ہونے چاہیے، طہارت کامل ہو آپ کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ جس دن آپ کا یہ عمل کرنا مقصود ہو، آپ اس دن جو ہے فجر سے کوئی 1 آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، تازہ غسل کریں،
غسل کرنے کے بعد آپ جو ہے تازہ وضو کریں اور ایک کمرے میں چلے جائیں جہاں پر آپ اپنی نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ آیت الکرسی شریف کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کام میں، اپنے معمولات میں مصروف ہو جائیں، لیکن مکمل اس میں پرہیز آپ نے کرنی ہے، جلالی و جمالی، ٹھیک ہے۔ لازم کر لیں تو بہتر ہے آپ پر، لیکن اگر آپ لازم نہ بھی کریں تو آپ نے کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، اپنے دماغ کو خراب نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لڑکی وغیرہ، عورت وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے۔ اپنا دل دماغ کو ایک دم ایکٹیو اور حاضر ناظر رکھ کر آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ اور کھانے میں آپ نے ہر وہ چیز نہیں کھانی جس میں اسمیل آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کچا پیاز نہیں کھا سکتے، کچا لہسن نہیں کھا سکتے، ادرک نہیں کھا سکتے، دودھ، دہی، لسی، یہ سب چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ آپ کسی بھی جانور سے نکلی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے، چاہے وہ دودھ ہو، دہی ہو، لسی ہو، انڈا ہو، شہد ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کھا نہیں سکتے۔ تو جیسا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے دوبارہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد آپ نے 70 مرتبہ پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کوئی ایک ٹائم اپنے لیے فکس کر لینا ہے، چاہے وہ 11 بجے کا ہو، 12 بجے کا ہو یا 1 بجے کا ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے 3 ٹائم بتائے ہیں، 11 بجے، 12 بجے یا 1 بجے، جو بھی آپ کو مناسب لگے، سوٹیبل لگے، اچھا لگے، فرض کریں آپ 11 بجے عمل کرنے بیٹھ گئے۔ اب آپ نے 11 بجے رات کو 313 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی شریف آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے پڑھیں گے، اور اپنا حصار جو ہے وہ آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی شریف، اور 3 مرتبہ سورہ کافرون، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، یعنی کہ 3 مرتبہ چاروں کل شریف بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، یا حفیظو، ٹھیک ہے، یا حفیظو، اس کو بھی آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے حصار پر دم کر دینا ہے۔ آپ نے 3 دائرے لگا دینے ہیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی شریف چاروں کل، اور 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یا حفیظ پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک دائرہ لگا دینا ہے۔ اس کے بعد یہی پڑھ کر دوبارہ ایک اور دائرہ لگانا ہے۔ اس کے بعد یہی پڑھ کر آپ نے دوبارہ ایک اور دائرہ لگانا ہے۔ سب سے پہلا دائرہ، اس کے بعد 1 سے 1.5 انچی کا فاصلہ چھوڑ کر اس کے چھوٹا دائرہ، پھر 1 سے 1.5 انچی کا فاصلہ چھوڑ کر تیسرا دائرہ۔ آپ نے 3 حصار اپنے ارد گرد قائم کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ جو ہے وہ آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، اور آپ نے اپنا عمل مکمل کر لینا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے 21 دن، ٹھیک ہے، 21 دن آپ نے مکمل کر لینے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی پائے تکمیل منزل تک نہیں پہنچے، روحانیت کی کمی کی وجہ سے یا دھیان کی کمی کی وجہ سے آپ کو وہ فیلنگز، وہ مزہ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا، تو آپ 41 دن پورے کریں، ٹھیک ہے۔ نہیں تو آپ 21 دن یا 41 دن، جتنے دن آپ عمل کر لیں، ان دنوں میں آپ کو مختلف، ٹھیک ہے، تیسرے دن سے یا 5ویں دن سے شروع ہو جاتی ہیں، مختلف جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں پر گدھے کی چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آ جاتی ہیں، کہیں پر جو ہے وہ گھوڑے کی یا خچر کی دوڑنے کی، اس کی ٹاپوں کی، اس کی پاؤں کی، پیروں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طریقے سے کوئی ایک گھوڑا جو ہے وہ آپ کی طرف
بڑی دور سے بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک آیت الکرسی شریف کے بڑے ہی موکل کی حاضری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن آپ کا عمل مکمل ہو جائے اس دن کے بعد آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرنے والے ہوں، ہو وہ جائز، قرآن و سنت سے وہ ثابت ہو، ٹھیک ہے، ہو وہ جائز کہ آپ کو کرنے کی اجازت ہے، آپ کو دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہو، آپ 70 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھیں اور اپنا مقصد بیان کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کے منہ سے نکلنے کی دیر ہے، آپ کا وہ کام انشاءاللہ تعالی عز و جل ہو جایا کرے گا۔ اس کے بعد آپ ہر روز 7 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھ کر اپنے اوپر حصار کریں۔ یہ حصار دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے اس حصار کے بارے میں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کا حصار مکمل پاکی و طہارت میں رہنے والا انسان آیت الکرسی کا حصار اگر اپنے ارد گرد قائم کر لے تو خود ابلیس بھی اس حصار کو نہیں توڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ ابلیس یہی ہے ہمارا جو ہے وہ انسانوں کا کھلا دشمن، جو کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان مقرر کر دیا ہوا ہے۔ اس سے بڑا کوئی شیطان اور تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہی نہیں توڑ سکتا تو پھر جنات، دیو، پری، چڑیل، ان کی کیا مجال ہے کہ یہ اس حصار کو توڑے۔ اور اس کی اور بھی جتنی بھی برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کو کرنے والے کو خود ہی محسوس ہونا، خود ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں اور مجھ سے اس کی بالخصوص اجازت لیں۔ آپ اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد محترم، اپنے بھی کسی روحانی استاد سے اس کی اجازت لے سکتے ہیں، لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ اجازت کے بنا اس عمل کو آپ نہ پڑھیے، اجازت لے کر ہی پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو اس عمل کو آپ لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، کمنٹ میں اپنا نام لکھیے، اپنے شہر کا نام لکھیے، اور آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ مزید اگر آپ ایسے عملیات دیکھنا، سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر آپ سبسکرائب کیجئے، آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اور اس عمل کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔